ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں کورٹس کے فیوچر کے بارے میں آپ سے بات کروں، چلتے ہیں پہلے ڈاکٹر شکیل افریدی کے حوالے سے بریگیڈیئر صاحب کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا ہم اس پہ بھی ڈسکس کر لیں کہ کیا بننے جا رہا ہے، کیا ریمنڈ ڈیوس کی طرح ڈاکٹر شکیل افریدی کو، جو کہ امریکن اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ہیرو ہے، اس کو پاکستان سے لے جانا چاہیے، اس کو شہریت امریکہ کی دینی چاہیے اس سمیت، یعنی اس کی فیملی کو بھی، تو کیا یہ بھی ریمنڈ ڈیوس کی طرح اس ملک سے چلا جائے گا؟ اور جس طرح میمو اسکینڈل میں کچھ نظر نہیں آتا کہ آگے چل کے کچھ ہوگا، اسی طرح کیا یہ بھی ایشو دب جائے گا؟ جی بریگیڈیئر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں ڈاکٹر شکیل افریدی والے کیس کو، کیا یہ بھی چلا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اسد صاحب، 2011 میں ہم نے دیکھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو بڑے ڈرامائی طریقے سے پاکستان سے امریکہ نکال کے لے گئے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اس کے خلاف کورٹ کیس ہے، وہ آگے چلے گا، اس نے 3 پاکستانی کو ہلاک کرنے میں اس کا بڑا رول تھا، لیکن ڈرامائی طریقے سے وہ ان کا جہاز آیا، ایک ڈیل ہوئی، بیہائنڈ دا سین ڈیل ہوئی وہ دیت کے نام پہ، اور امریکی جہاز آیا کابل سے، لاہور ایئرپورٹ سے اس کو وہ لے گئے۔ پھر حسین حقانی کا آپ صورتحال دیکھیں کہ کمیشن اس وقت سیشن میں ہے، منصور اعجاز بار بار پروٹیکشن مانگ رہا تھا، وہ معاملہ ابھی اس کا حل نہیں ہوا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین حقانی بڑے ڈرامائی طریقے سے، بے شک سپریم کورٹ نے اس کو اجازت دی، وہ ملک چھوڑ کے جانے میں کامیاب ہو گیا، تو امریکہ اس کو بھی نکال کے لے گئے۔ تو میں اب یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ امریکیوں کے بارے میں یہ بات کلیئر ہے کہ جو بھی اس کے وفادار ہوتے ہیں، جو بھی امریکی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ان کو نوازتے بھی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ ان کے انٹرسٹ کو جو ہے ان کو واچ کرتے رہیں۔ اب دیکھیے یہ ڈاکٹر شکیل افریدی والا کیس اب سامنے آ رہا ہے، ایک اور کیس جو اگلے چند دن میں دیکھیں گے پاکستان میں اس کی بڑی ایک دم اہمیت ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کو یہ ایک فاٹا کے ڈاکٹر ہیں، پاکستانی شہری ہیں، انہوں نے جی سی آئی اے نے ان کو ریکروٹ کیا، اور سی آئی اے نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایبٹ آباد کے علاقے میں ایک جعلی ویکسینیشن کیمپین جو ہے وہ اس کو شروع کریں۔ مقصد اس کا یہ تھا کیمپین کا کہ یہ گھر گھر جائیں گے، ڈی این اے سیمپل بھی لیں گے اور اس کمپاؤنڈ تک پہنچیں گے جہاں پہ ان امریکیوں کو شک تھا کہ اسامہ بن لادن یا اس کی فیملی جو ہے وہ موجود تھے، یعنی مبینہ طور پہ۔ تو یہ ڈی این اے سیمپل غالباً ان کی فیملی کے لینے میں کامیاب ہو گئے، اور ظاہری بات ہے اس سیمپل کی وجہ سے انہوں نے کوئی میچنگ کی ہوگی امریکیوں نے، اور وہ امریکی یہ کہتے ہیں کہ جو 2 مئی کا آپریشن کی جو کامیابی ہے، لیون پنیٹا ان کے سیکرٹری ڈیفنس اور سابق سی آئی چیف، کہ ڈاکٹر شکیل افریدی نے مئی 2 کے ایبٹ آباد آپریشن میں جو انٹیلیجنس پرووائڈ کی تھی اس سے بڑا کردار تھا آپریشن کی کامیابی میں۔ اور لیون پنیٹا نے 10 دن پہلے کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کو پاکستان کے اداروں نے، ظاہری بات اتھارٹیز نے اس کو ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایبٹ آباد کمیشن نے آج سے چند دن پہلے یہ خبر بھی آئی کہ ایبٹ آباد کمیشن نے کہا کہ ڈاکٹر شکیل افریدی ایک غدار ہے، اس کے خلاف غداری کا مقدمہ جو ہے وہ چلایا ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایبٹ آباد کمیشن یہ سفارشات دے بھی دی ہیں اور بڑی اوپن ہے، اس وقت اس پہ کام بھی کر رہا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں یعنی اتنی اسٹرانگ سفارشات کے بعد بھی اتنا آسان ہوگا ڈاکٹر شکیل افریدی کو یہاں سے لے جانا؟ دیکھیے اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ حکومت پاکستان لیت و لال کر رہی ہے اس مقدمے کو چلانے میں، پہلی بات یہ۔ دوسرا آپ یہ دیکھیے، آج سے 2 دن پہلے ایک اور بریکنگ نیوز آتی ہے امریکہ سے، اور میں اس خبر کو بہت اہم سمجھتا ہوں کہ امریکی کئی کانگریس مین نے ایک بل پیش کر دیا لیجسلیشن کانگریس میں کہ جی ڈاکٹر شکیل افریدی ہمارے امریکہ کے لیے ہیرو ہے، اس کو امریکہ کا ہیرو قرار دیا جائے اور اس کو اور اس کے خاندان کو امریکی شہریت جو ہے وہ پیش کر دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو شخص ہمارے لیے زیرو ہے، جو شخص ہماری نظر میں غدار ہے، ان کے لیے ہیرو ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ریمنڈ ڈیوس کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اگر وہ حسین حقانی کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، میں سمجھتا ہوں بات مکمل کر لوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پاسبلٹی کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے یہ جو حکومت ہماری ہے جس کو میں کہتا ہوں ایک سپائنلیس اور کمپرومائز حکومت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے پریشر میں آ کے کوئی ڈیل کرے، کوئی بہائنڈ دی سین۔ اور ایک بات ڈاکٹر شکیل افریدی بھی آپ ایک دن سنیں گے کہ ملک چھوڑ کے چلا گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنیں گے کہ وہ چلا گیا ہے، دیکھیں وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہیں انہی کے انڈر ہے نا، اس وقت انہی کی کسٹڈی میں ہے۔
اور ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں ایک کمیشن جو ہائی لیول کمیشن ہے وہ کہتا ہے غدار ہے، تو کیا ہمارے ادارے اتنے بے بس ہیں اور گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ پھر امریکہ کے حوالے کر دے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اداروں کا جو رول ہے خاص طور پہ فارن پالیسی کے اندر بڑا اسٹرانگ ہے، اور ایسی شخصیات کے بارے میں، اور اگر ہم تھوڑی سی میرا خیال اوپنلی بات کریں تو بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، ان کو انویسٹیگیشن ہوتی رہتی ہے، ملک کے مفادات کے حوالے سے وہ گرفتار کیے جاتے ہیں ان کے اینٹی کام کرنے کے حوالے سے، تو اتنا آسان ہوتا ہے حکومت کے لیے کہ جی وہ ان بندوں کو امریکہ کے حوالے کر دے؟ دیکھیں یہ ہم تو کورٹس میں نہیں جانا پڑے گا اس کے لیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کورٹ میں بھی جائے گا، اور ظاہری بات ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں کچھ پاکستانی جو ہیں وہ ظاہری بات ہے پیٹیشن بھی دائر کریں گے کہ اس کو ای سی ایل پر ڈالا جائے، اس کو ملک یہ سے نہ جانے پائے۔ لیکن دیکھیں جو پیٹرن یہ بتا رہا ہے کہ جب کبھی امریکی نے ان کا اپنا انٹرسٹ انوالوڈ ہو اور ان کا اپنا کوئی بندہ انوالوڈ ہو